रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी नसीहत कर दे कि फिर मुझे किसी और से पूछने की जरूरत ना रहे। तो हुजूर ने एक ही जुमला कहा, फरमाया जब तूने कहा ना कि अल्लाह मेरा रब है, फिर डट जा, फिर इस पे डट जा, फिर खड़ा होना सीख। जब आप में इस्तकामत होती है, सब्र होता है। देखें, हालात जब बिगड़े तो उन्हें सही होने में टाइम लगता है कि फौरन ठीक हो जाते हैं। आप बीमार हो गए, तकलीफ हुई, कोई आपको बीमारी लग गई, आप डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने आपको देखा, ट्रीटमेंट की, फिर दवाइयाँ लिखी, फिर उन्होंने आपको कहा कि आपको 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता दवाई खानी है। ये एक शरबत की शीशी है, ये एक बोतल है, ये एक सिरप है, 1 चम्मच सुबह, 1 शाम, और पूरा हफ्ता आपने इस्तेमाल करना है। अब आप तो कह रहे थे कि मैंने अभी ठीक होना है घंटे के बाद, तो सारा ना पी लूं, सिरप सारा ना पी लूं अभी, और 1.5 हफ्ते की दवाई अभी ना खा लूं, थोड़ी थोड़ी करके भी तो खानी है ना, सारी इकट्ठी ना खा लूं, हो जाएंगे ठीक? क्या ख्याल है आपका? नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि जिस तरतीब से डॉक्टर ने आपको बतलाया है, आपका वजूद उसी तरतीब से उसे कबूल करेगा। आपका जो वो मर्ज है वो उसी तरतीब से बेहतर होगा जिस तरतीब से डॉक्टर ने, तबीब ने, हकीम ने आपको बतलाया है। उसी मुरतब तरतीब से आपने उसको दवा को इस्तेमाल करना है, तो उसी तरतीब से वो सारे मामलात ठीक होंगे। अब आपका तो मंशा था कि मैंने सवेरे फौरन उठना है और मैंने दवा खानी है तो मैंने फटाफट ठीक हो जाना है, तो भाई ये आपकी मंशा तो है, लेकिन हिकमत का तकाजा ये नहीं है। हिकमत का तकाजा ये है कि आपको 1 गोली खानी है, 1 चम्मच सिरप का पीना है, आपको मुनासिब परहेज करना है, उसके बाद जाके आपकी तबीयत ठीक होगी। लेकिन अगर आपका ये प्रोग्राम बन गया है कि नहीं मैंने तो शाम को ही ठीक होना है, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त देना पड़ता है, बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम देना पड़ता है, वो अपने वक्त पर जाके चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अभी करें, सवेरे करें, शाम करें। वो कई दफ़ा सही करने की बजाय माहौल को हम ख़राब कर लेते हैं। उन्हें वक्त दें, उन्हें टाइम दें, उन्हें मौका दें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत से चंद दिन पहले ना खाना काबा को अंदर से देखने का दिल किया मेरे नबी पाक का। क्या मुझे मक्का छोड़ के मदीना तैयबा जाना है तो मैं ज़रा काबा मौज़ुमा के अंदर से ज़ियारत कर लूँ। उस्मान बिन तलहा एक शख्स था जो कलीद बरदार था, जिसके पास खाना काबा की चाबी होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि भाई चाबी ज़रा दे दो, मैं खाना काबा के अंदर से ज़ियारत करना चाहता हूँ। कहने लगा कोई और होता तो मैं दे देता, आपको नहीं दूंगा। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मेरे रसूल पाक की बात ना सितारे भी मानते हैं, चांद भी मानता है, सूरज भी मानता है। हुजूर अगर सूरज को कहना वापस आ, हजरत अली ने नमाज पढ़नी है तो वो आ जाता है। और अगर हुजूर फरमा दे चांद को 2 टुकड़े हो जा तो वो 2 टुकड़े हो जाता है। सूरज भी बात मानता है, चांद भी बात मानता है। ये सारे मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम है। जहाँ जहाँ तक रब करीम की खुदाई है वहाँ मेरे हबीब की मुस्तफ़ाई है। हुजूर वहीं चाहते ना, वहीं चाहते। तो हजरत उमर अगर हुक्म दे तो ज़मीन तेल वापस करती है, तो हुजूर हुक्म देते तो वो काफर अंदर धंसा लेती ज़मीन, सारा काम उसी वक्त हो जाता। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? जब उस्मान बिन तलहा ने कहा ना कि आपको चाबी नहीं मिलेगी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस्मान एक वक्त आएगा जब ये चाबी तुझसे मैं लूंगा, और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसे दूंगा। एक वक्त आएगा कि ये मैं तुझसे लूंगा और फिर जिसको मेरा दिल चाहेगा मैं उसको वो चाबी दूंगा। मेरे नबी करीम रऊफ रहीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त दिया। कितना वक्त लगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 साल लग गए। हुजूर ने मक्का को फतह किया, हुजूर तशरीफ लाए। वही चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। महबूब करीम ने बुत तोड़ने थे, काबा को उनसे पाक करना था। फरमाया लाओ ना, चाबी किधर है? उस्मान कहते हैं हुजूर ने तो बात नहीं जतलाई, पर मुझे वो लफ्ज याद थे कि उस्मान एक वक्त आएगा। एक समझिएगा बात को, एक वक्त आएगा जब चाबी मैं लूंगा और फिर जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसे, फिर वक्त आ गया। फिर हुजूर ने चाबी ले ली, फिर नबी पाक ने बुत तोड़े। पर कुर्बान जाऊं मदीने वाले महबूब के तरीके पर, फिदा हो जाएं हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के कमाले दरगुजर पर। जब हुजूर फारिग हुए ना
بیت اللہ کو صاف کر کے تو فرمایا کدھر ہے ابھی عثمان بن طلحہ؟ وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی، اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، میں یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، لہذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا، میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں۔ تو بھائی وقت کا انتظار کریں۔ اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑھ گیا، میں مسلمان ہی ہو گیا۔ وقت کو دیکھیں، وقت کا انتظار کریں، آنے والا ٹائم دیکھیں۔ ہم نا ٹائم نہیں دیتے، ہمیں جلدی بڑی ہے، کاروبار ٹھیک ہو جائے تو شام کو ہو جائے، بچہ تندرست ہو جائے تو پھر شام کو ہو جائے، مخالفین ٹھیک ہو جائیں تو شام کو ہو جائیں، ہمارے سارے کام شام سے پہلے، بلکہ جو ولی بننا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے 1.25 گھنٹے میں بنا دو، لیٹ نہ کرو۔ کیونکہ بہت سارے تو کہتے ہیں یہ ایک نظر کریں، میں نے کہا آپ کوئی عمل بھی کریں نا، آپ تھوڑی محنت بھی کریں نا، کہتے ہیں ایک نظر کریں۔ ہمارے درویش کہا کرتے تھے کہ آج کل مرید کہتے ہیں نہ نماز پڑھاؤ، نہ روزہ رکھاؤ، نہ وظیفہ کراؤ، نہ کوئی اور کام کراؤ، سانوں میں ایویں ہی بخشاؤ۔ تو بھئی اللہ نے خود 5 نمازیں فرض کی، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض۔ تو جب اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو پھر کون ہے جو بغیر ذمہ داریوں کے آگے جائے؟ تو اپنی زندگی میں چیزوں کو سمجھے، غور کریں، وقت آپ کو دینا ہے، اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا، حالات اور طرح کے عزیز، میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، یہ حضور کے 2 ہمسائے تھے۔ کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں، مزاج ہوتا ہے۔ وہ دونوں کیا کرتے تھے، وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق ہمسائیگی۔ اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ بھی اسی طرح کرتا تھا، وہ اپنے گھر کا سارا گند کچرا اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا۔ 1 دن بھی پھینکا، 2 دن بھی پھینکا، 3 دن بھی پھینکا، 4 دن بھی پھینکا، 5 دن بھی پھینکا، مہینوں بیت گئے۔ ایک دن کہنے لگا میں روز کچرا پھینکتا ہوں، خود ہی کہنے لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک برتن رکھ دیا، ایک جھاڑو رکھ دیا ہے، جب تو کچرا پھینکتا تو میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں، اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے، اب میں نے اپنے ٹائم میں سے نا ٹائم اس کچرے کو دینا شروع کر دیا ہے، اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اب اس بات کی عادت ہو گئی، اب میں روز اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ذرا باہر پھینک آتا ہوں، میں عادی ہو گیا ہوں تیری اذیت کا، اب میں تیری تکلیف کا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بوڑھے بابے کو نا بچے چھیڑتے تھے، کبھی کبھی غلط کرتے تھے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن بزرگ کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ کبھی وہ بچے نہ چھیڑتے تھے تو بزرگ خود کہتے تھے کہاں مر گئے آج سارے۔ اصل میں وہ پیار ہوتا تھا، وہ پیار لگ جاتا تھا، بتاتے نہیں تھے، لیکن علاقے کے بچوں کے ساتھ نا وہ غصہ ہوتا تھا، وہ چھیڑتے تھے۔ لیکن نا کئی دفعہ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، سجدے کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کا مزاج بڑھ جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر خاص قرب آتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں۔ اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن۔ اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے، بڑا سہا، بڑا برداشت کیا۔ ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں، حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات
تمہیں مبارک ہو، تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں، مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے، پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا، اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ حالات، حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میں بڑے بہادر ہیں، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی، بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے۔ فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی۔ اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اتنا دیا، کبھی کسی جگہ پشت نہیں لگی۔ لیکن فرماتے ہیں کسی وجہ سے نہ ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں جھگڑا ہو گیا۔ ہمارا پتہ حال کیا ہے؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اگر پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں اس کی روزی پاک نہیں، اس کی تربیت ٹھیک نہیں۔ ہمارا بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ اور ہے، کسی کا ہو جائے تو معاملہ اور ہے۔ میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش ہے، اور سامنے والا بیمار ہو جائے تو سزا ہے۔ پھر کیا ہے؟ بلکہ پنجابی کہنے نے کیتیاں نو پھڑیا ہے، یہی کہہ دیتے۔ اور میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش آ گئی جی اللہ کی طرف سے۔ ایسا نہ کرے، ہمارا فتویٰ اپنے حق میں اور ہوتا ہے، سامنے والے کے معاملے میں اور ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی بات کر رہا تھا، جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نہ کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے، پر قربان جاؤں۔ وقت بدل گیا ہے نا، اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی، تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی۔ رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔